السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سوچا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عشق کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل سے یا اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے ہی یہ خیال آتا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں فروخت کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنانا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر قربانی راہ کی طرف جانے لگے۔ اتنے دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو، اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کرنے گئے۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان، سبحان اللہ! اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ کے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ! پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کو قربان کر رہے ہو، تمہارے کیا پتہ کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کر میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، ابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ! کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کرے، لیکن بابا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنی
آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھرنے لگائی، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھراتے رہے۔ جب خون بہنے لگا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھ کھولنے سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل صحیح و سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربانی کی راہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے اس علم کو تا کہ قیامت تک رکھا جائے گا اور تیری نسبت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر علم کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔